بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مریم اورنگزیب نے دل ملاتے ہوئے شدید غصے میں سٹائل مار کر کہا، یہاں بات کی گئی ہے کہ مریم نے جہاز کیوں خریدا ہے بھائی۔ اور اسپیکر صاحب یہاں بات کی جہاز کیوں خریدا ہے بھائی۔ یعنی یہ اسی طرح ہے جیسے میرا جسم میری مرضی لوگ کہتے تھے، لیکن یہاں تو جسم بھی اپنا نہیں ہے۔ مطلب تھا بٹ کر لو کیا کرنا ہے۔ یاد رہے یہ جہاز عوام سے چوری خریدا گیا تھا۔ پتہ چلنے پر جہاز کو پنجاب ایئر لائن قرار دے دیا گیا تھا، لیکن اب کنیزیں چھاتی ٹھوک کر کھڑی ہو چکی ہیں کہ ہاں یہ جہاز مریم کا ہی ہے۔ اس سارے عمل کے پیچھے جو نفسیاتی ٹرک استعمال کی گئی ہے یہ بالکل وہی ہے جس میں کوئی جوڑا ناممکن خواہش کو ممکن بنانے کے لیے گھر سے بھاگنے کے بعد فیملی کے ساتھ حالات کو نارملائز کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ کہا گیا کہ خریدا ہے بھائی، یعنی یہ اسی طرح ہے جیسے میرا جسم میری مرضی لوگ کہتے تھے، لیکن یہاں تو جسم بھی اپنا نہیں ہے۔ قوم کا پیسہ ہے، لوگوں کی امانت ہے، کسی کے باپ کا مال تھوڑی ہے کہ خریدا ہے بھائی۔ جعلی حکومت بنا کر دی گئی آپ کو، 1 روپیہ بھی خرچ کرنے کا آپ کا اختیار نہیں ہونا چاہیے۔ اور یاد رہے مریم اور ان کنیزوں نے آج تک یہ بھی نہیں بتایا کہ دنیا کا مہنگا ترین جہاز گلف سٹریم کتنے کا خریدا۔ این ممکن ہے کہ جہاز 11 ارب کی بجائے 20 کا لے لیا ہو اور کمپنی نے باقی 9 ارب لندن میں واپس ببلوؤں کو دے دیے ہوں۔ شہباز گل نے کہا، مریم اورنگزیب اپنی اوقات سے بڑھ کر اپنے قد سے بڑی بات کر رہی ہے۔ مریم اورنگزیب کی ماں کو صرف اس لیے ایم اے نے بنایا گیا کیونکہ وہ شریف خاندان کی خادمہ تھی۔ انہی کی والدہ قومی اسمبلی میں تقریر کر رہی تھی اور منہ سے نکال کے نسوار تھی یا شاید وہ سونف تھی، وہ وہیں زمین پر پھینک رہی تھی۔ تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ کس طریقے سے ایک مافیا کے طور پر کام کرتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ ان کو سیاستدان سمجھے اور ان کے ساتھ سیاستدان کے طور پر۔ جواب سن کر شہباز گل کو اللہ بخشے مریم کا پاپا یاد آ گیا۔ اس نے بھی یہی کہا تھا کہ میرے اثاثے میری آمدن سے زیادہ ہیں تو تمہیں کیا بھائی۔ جہاز خریدنا، آمدن سے زیادہ اثاثے ہونا پٹواریوں کو شاید یہ کوئی عام سی بات لگتی ہو، لیکن بات سادہ نہیں، خطرناک ہے۔ یہ ایک خبر دیکھیں، ایک باپ کے پاس بیٹے کی تدفین کے لیے کفن کے پیسے بھی نہیں ہیں۔ یاد رکھیں پنجاب کی آبادی تقریباً 12 کروڑ ہے۔ اگر 11 ارب کو 12 کروڑ پر تقسیم کریں تو مریم کے جہاز میں اس غریب باپ کے بھی 916 روپے لگے ہوئے ہیں۔ یہی نہیں، 916 روپے مرنے والے جوان کے بھی تھے، اور اس فیملی میں بچے سے لے کر بوڑھے تک جتنے بھی فرد ہیں جہاز خریدنے میں 916 روپے سب کے لگائے گئے ہیں۔ ذرا سوچ کر دیکھیں، جس باپ کے پاس کفن کے پیسے نہیں ہیں اس نے اپنے بیٹے کا علاج کیسا کروایا ہوگا۔ انہوں نے تو عمران خان والا صحت کارڈ بھی چھین لیا۔ سوشل میڈیا پر سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ ان کی گردنوں میں اتنی زیادہ سختی کیوں ہے۔ سکرین پر ڈی سی صاحب کو دیکھیں، اسے عام طور پر گردن میں سریا کہتے ہیں، جبکہ یہ جو نواز شریف، مریم نواز، عظمہ بخاری تارڑ اور اب جو یہ مریم اورنگزیب کی کیفیت ہے، اسے سریا بھی نہیں کہا جاتا بلکہ اسے گردن میں اتفاق فاؤنڈری کا گارڈر کہا جاتا ہے۔ مریم اورنگزیب اگر جہاز کا جواب دینا چاہتی تو دے سکتی تھی، جیسے بڑی مریم کو ہی دیکھ لیں، سیدھا وٹا تو یہ بھی مارتی ہے لیکن جہاز کا جواب دیتی ہے۔ جہاز لے کے پھرتی ہے، بھئی تم بھی جہاز لے لو، لیکن تم جہاز لے کے جاؤ گے کدھر؟ مریم اورنگزیب آرام سے بتا سکتی تھی کہ جہاز اس لیے لیا کیونکہ بڑی مریم کے سارے کام ہی فضاؤں میں اڑنے والے ہیں، جھپٹنا پلٹنا، پلٹ کر جھپٹنا، جھپٹنا پلٹنا، پلٹ کر جھپٹنا۔ اور اب اس پر دلچسپ تبصرے دیکھیں۔ ملیحہ ہاشمی نے ٹویٹ کیا، کمال کی بے حسی اور تکبر ہے، عوام کے اربوں روپے اپنی عیاشیوں پر اڑا کر اکڑ چیک کریں، عوام کے ووٹوں سے آئے ہوتے تو ان میں عاجزی ہوتی۔ صحافی سمینا پاشا نے لکھا، یہ چیز اسی طرح اکڑ کے جواب دینا چاہیے، عوام کو 2000 روپے بھی ہاتھ گھما گھما کر احسان جتلا کر دینے چاہیے، اور عوام کے پیسوں سے پرتعیش جہاز بھی اکڑ کر خریدنا چاہیے۔ کیڑے مکوڑے جہاز پر سوال کیوں اٹھائیں؟ 2000 روپیہ دے رہی ہے۔ فیاشا نے کہا، درجہ چہارم کی کنیز جو عوام کو دیے فقط 2000 روپے کو قارون کے خزانے سے تشبیہ دیتی تھی، آج عوامی جیب سے 11 ارب ڈکارنے پر مثل دکھاتے ہوئے کہتی ہے، ہاں خریدا ہے، کر لو جو کرنا ہے۔ صحافی سحر عثمان کے مطابق یہ ہے ہم حکمران خاندان کا درہ امتیاز، کر لو جو کرنا ہے۔ جس طرح ننگے طریقے سے مینڈیٹ چوری کر کے دیا، بری طرح ریجیکٹ ہونے کے باوجود حکومت دی گئی، یہ فیرونیت بھرا لہجہ تو بنتا ہے، یہ لہجہ عوام کی کل اوقات ہے۔ راشد عباسی نے لکھا، شکر کریں انہوں نے عطا تارڑ کی طرح قوم کو اپنی درمیانی انگلی نہیں دکھائی۔ ہر غلیظ شخص نون لیگ میں ملے گا،
محمد اکرم نے کہا اگر نواز شریف آمدن سے زائد اثاثوں کے نیب کے مقدمات بارے ایسی ناقابل یقین بات کہہ سکتے ہیں تو نواز شریف کو نشہ قرار دینے والی مریم اورنگزیب بھی اپنے قائد جیسی ناقابل یقین بات کہہ سکتی ہے۔ نواز شریف سچ میں ایک نشہ ہے۔ نواز شریف ایک نشہ ہے۔ قسمت خان نے جواب دیا خریدا ہے بھائی، ایسے کہہ دیا جیسے ذاتی پیسوں سے خریدا ہو۔ 1000 کروڑ سے زائد قوم کے ٹیکس کے پیسوں کی رقم لگا دی اور ساتھ ہی بے حسی کا نیا سٹائل بھی مار دیا۔ یہ بھی بھول گئے کہ جس عوام کا پیسہ شہانہ خرچ پر لگایا، ان کے پاس تو تدفین کے پیسے تک نہیں ہیں۔ قومی میڈیا پر ملتان کے ایک غریب ٹیکس گزار دکھی شخص کی خبریں چل رہی ہیں جس کے پاس بیٹے کی تدفین کے لیے کفن کے پیسے نہیں تھے، اور یہاں سٹائل مارا جہاز خریدا ہے بھائی، اور ساتھ اس پر ارد گرد بیٹھے سیاستدان کہہ کے لگاتے رہے۔ ایک شہری کا بیان دیکھیں، کہا میں نے نون لیگ کو ووٹ دیا تھا لیکن اب مجھے خود پر لعنت بھیجنا پڑ رہی ہے۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ اس لیول کے لوگ ہیں۔ ہمارے چہروں پر رونق نہیں، ہمیں ذہنی طور پر ٹارچر کیا جا رہا ہے۔ گاڑی بیچ کر بائک پر آ گیا ہوں، یہ خوشحالی دے رہے ہیں، بڑے بڑے اشتہارات دیتے ہیں کہ ہم نے یہ کر دیا وہ کر دیا۔ اخبارات اور ٹی وی چینلز پر اشتہارات دینے سے خوشحالی نہیں آتی، لیکن مجھے اب خود پہ لعنت بھیجنا پڑ رہی ہے کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ اس لیول پہ۔ ایک اور شہری نے کہا حکومت کا جو وقت رہ گیا ہے اسے پورا کریں اور اگلے بھی 5 سال یہی حکومت رہے تاکہ ہم عذاب دنیا میں ہی سہ جائیں اور آخرت میں معافی مل جائے، تاکہ اتنی دنیا تے عذاب چل جائے اگے جا کے سانوں معافی ہو جائے۔ چھوٹی مریم کو جواب دیتے ہوئے عتیق ریاض نے ٹویٹ کیا سواد نہیں آ گیا، خریدا ہے بھائی، پنجاب میں ان کو کھلی چھوٹ ملی ہوئی ہے اس لیے ان میں رونت پہلے سے زیادہ ہے۔ راشد عباسی نے عظمہ بخاری کا ایک کلپ شیئر کرتے ہوئے لکھا سہیلیوں کو لگتا ہے گارنٹی دی گئی ہے، تا حیات انہی کی حکومت رہنی ہے۔ اپنے ہی سپیکر کو شروع ہو گئی، ان کی رونت دیکھ کر خوف آتا ہے۔ آپ تشریف خود لے آئے ہیں کیونکہ کل جو آپ نے ایک لیکچر اور درس یہاں دیا تھا I just stated the facts. میرا لیکچر نہیں تھا نہ درس تھا. Those are simple facts. یاد رہے نون لیگ لوگوں کو کنٹرول کرنے کے لیے بغیر وجہ بتائے شہریوں کی جائیدادوں پر قبضہ کرنے کا بل پاس کروانا چاہ رہی ہے۔ اس پر سپیکر پنجاب اسمبلی نے بھی شدید برہمی کا اظہار کیا تھا۔ فاطمہ نے کہا عوام کی اوقات ان 28 سیکنڈ میں مریم اورنگزیب نے بتا دی کہ ہم جو مرضی کر سکتے ہیں، تم کیڑے مکوڑے ہماری جوتیوں کے نیچے ہی رہو گے اور مرو گے۔ یاد رہے آج کل آئے روز کہیں نہ کہیں دکانوں میں پولیس گھسی نظر آتی ہے۔ اس پر ممبر اسمبلی محمد ندیم قریشی کا یہ کلپ دیکھیں۔ ایک دکان پر پولیس، انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ، پیرا فورس، سارے قانون موٹر سائیکل سوار کے لیے۔ کیا آپ لوگوں نے مرنا نہیں ہے؟ مومن کا دل چڑیا سے بھی نرم ہوتا ہے۔ سر کیسے ممکن ہے میں 5 کروڑ کی گاڑی میں بیٹھ کر ایک ریڑھی والے کے بچے کا حق، اس کا خون پی جاؤں اور مجھے کوئی نہ پوچھے؟ میں حیران اس بات پر ہوں کہ آپ کی قانون سازی ہے کس کے لیے؟ موٹر سائیکل سوار کے لیے قانون سازی ہے جی، فٹ پاتھ پر کوئی شخص ریڑھی نہیں لگائے گا۔ 25 کروڑ کی آبادی کا ملک، آپ نے یہاں ملز لگوائی ہے، آپ نے تو یہاں ٹیکسٹائل انڈسٹری بند کروا دی۔ کوئی انڈسٹری ذرا سی فلرش ہوتی ہے، آپ کی بری نظر اس کے اوپر پڑتی ہے، آپ اسے تباہ کر دیتے ہیں۔ ایک سوشل میڈیا صارف نے کہا پنجابی میں کہتے ہیں جب تھوڑی میں بہتا بڑھ جائے تو باہر گند پھیلتا ہے، وہی حال اس عورت کا ہے۔ اس کا تکبر ہی اسے خاک کرے گا۔ عوام کے ٹیکس کا پیسہ جاہل عورت نے اپنے سیر سپاٹے کے لیے جہاز خریدے ہوئے ہیں۔ احمد وڈائچ نے کہا مریم اورنگزیب کا 11 ارب والا جہاز خریدنے پر یہ لہجہ، الفاظ کا چناؤ حکمران اشرافیہ کا 100% درست عکاس ہے۔